اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جج کی کرسی پر بیٹھ کر جج سے انصاف کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ ذرا غور کریں کہ جب ہم اپنی شخصیت میں مجدد، شیخ الاسلام، مفتی اعظم اور عالمانہ جلال و حشمت رکھتے ہوں تو ہمارا محاسبہ کون کرے گا؟ کس کی مجال کہ ہمارے سامنے دم مارے؟ تو ایسی صورتحال میں کیا ہم اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دہ ہوں گے کہ نہیں؟ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات حرف آخر کا درجہ رکھے گی کہ نہیں؟ ہم اگر علامہ صاحب ہیں تو کس کے خیالات کی ترجمانی کر رہے ہوں گے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اتنی ساری طاقتوں کو اپنے اندر جمع کر لیا تو کیا ہم کبھی اپنے مقام سے نیچے آ کر سوچنے کی زحمت گوارا کریں گے؟ اور اگر کسی نے آپ کے خیالات یا آپ کی تعلیمات سے اتفاق نہ کیا تو ہم بغیر وقت ضائع کیے فوراً اپنے رتبے کا دفاع کریں گے اور اپنے رتبے کا شملہ بلند رکھنے کے لیے فریق مخالف پر مختلف قسم کے فتوے صادر فرما دیں گے کہ یہ شخص فلاں فلاں جرائم کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے اس پر یہ حد قائم ہوتی ہے۔ اس امر کے متعلق ہمیں سوچنا ہوگا، تدبر، غور و فکر کرنا ہوگا کہ آیا ہمارا یہ عمل خیر و فلاح کا موجب بن سکتا ہے؟ اور یہ بات کتنی عجیب ہوگی کہ جب ہمارے ہی ہم پلہ اپنی ذات میں تمام تر اوصاف جمع کیے ہوئے کوئی دوسرے صاحب ہمارے فتوے کی مخالفت میں دلیل و برہان کا انبار لگا دیں اور ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں۔ کیا ان حالات میں ہم اپنے منصب سے نیچے اتر کر کچھ سوچنے سمجھنے کی زحمت گوارا کریں گے، یا پھر مد مقابل کے مرتبے اور علم کو چیلنج کرنے کے لیے اپنے دلیل و برہان کا انبار لا کھڑا کریں گے؟ اس مقام پر جب کوئی فریق اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو نتیجہ باہمی فساد کی طرف جانا ایک قدرتی امر ہے۔ اور اگر ہم اپنی ذات میں عقل کل بن گئے اور اپنے مقام کو فیصلہ سازی پر براجمان کر لیا تو پھر کس کی مجال کہ ہمارے سامنے دم مار سکے اور ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات کو بلا چوں چراں قبول نہ کرے؟ ہم اپنی ذات میں چھپے ہوئے قاضی، مفتی اعظم، شیخ الاسلام، علامہ اور مجدد کو کسی صورت نیچا دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا ہم نے یہ وتیرہ نہیں بنا لیا کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہم اپنی علمیت کو ببانگ دہل بلند رکھیں؟ فریق مخالف چاہے لاکھ جتن کر کے ہمارے سامنے دلائل و برہان کا انبار پیش کرے، ہمارے اندر مجتمع خصوصیات چٹان کی طرح قائم رہیں گی اور یوں بات مخاصمت کی طرف جانے میں کوئی امر مانے نہیں ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں مجتمع خصوصیات پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کیا یہ ہمارے اندر کی ایگو ہے، یا کوئی نفسیاتی مرتبے کا عروج ہے، یا پھر اپنے پیروکار احباب کا احساس محرومی ہے جو اپنے موقف میں رتی برابر لچک دکھانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا؟ برادرم، ہم کیوں چاروں شانے فریق مخالف کو چت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ غور و فکر کی اس سطح کو جاری رکھیں، سوالات قائم کریں اور ان کے جوابات تلاش کریں۔ اگر ہم نے اس طریقے کو جاری رکھا تو یقین جانیے ہم درست سمتوں میں آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ خدا کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر عمل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مسلمانوں، بلکہ میں تو کہوں گا اے نوع انسان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ سے بیعت کر رکھی ہے
ہم میں سے ہر شخص آخری وحی کی تکمیل کا شرف رکھتا ہے، اور جس کے ہاتھوں میں وحی کی تجلیاں تھما دی جائیں اسے یہ کب زیب دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھے۔ بلا شبہ ہمارے لیے خدا کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی کافی ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے جب ہم قرآن سے رجوع کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے خدا براہ راست ہم سے مخاطب ہو، اور جس دن ہم اپنی عالمانہ حیثیت کو طالب علم کی سطح پر لے آئے تو ہم علامہ یا شیخ بننے کی بجائے طالب علم بننے کو ترجیح دیں گے، اس لیے کہ جو لوگ طالب علم کی لذت سے آشنا ہیں وہ یقیناً شیخ الاسلام بننے کی بجائے طالب علم بنے رہنے میں ترجیح دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام۔